کیا واقعی ختم نبوت کی مہر محفوظ رہی یا پھر الفاظ کا ایسا جال بنا گیا جس نے نبوت کے دعوے کو نئے نام کے ساتھ پیش کر دیا؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، کیونکہ یہ سوال صرف ایک عقیدے کا نہیں، ایمان کی بنیاد کا سوال ہے۔ مرزا غلام احمد کا ذلی نبوت کا دعویٰ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ذلی نبوت واقعی نبوت ہے یا نہیں؟ اگر اس ذلیت میں نبوت حقیقتاً حاصل ہے تو پھر ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ مہر نبوت کا مقصد تو یہی تھا کہ نبوت کسی اور کو حاصل نہ ہو۔ یہ مقصد تو ہرگز نہیں تھا کہ صرف ظاہری شکل میں مہر سلامت نظر آئے، لیکن حقیقت میں نبوت کسی اور کو دے دی جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص صندوق کو توڑے بغیر اس کے اندر سے سارا خزانہ چرا لے، یا اسے کہا جائے کہ اس تالے والے صندوق کو نہ کھولنا، اور وہ صندوق کھولے بغیر ہی پورا صندوق اٹھا کر لے جائے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی کو حکم دیا جائے کہ اس صندوق کو نہ چرانا، اور وہ صندوق تو چھوڑ دے مگر اس کے اندر کا سارا مال نکال کر لے جائے، تو کیا کوئی عقل مند یہ کہے گا کہ اس شخص نے حکم کی تعمیل کی ہے؟ کیا واقعی اس نے قائل کے منشا کے مطابق عمل کیا ہے؟ اور اگر اس سب کے باوجود وہ شخص اصرار کرے کہ میں نے تو حکم کی پابندی کی ہے، تو ہر سمجھدار انسان یہی کہے گا کہ یہ شخص دراصل حکم دینے والے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ بالکل یہی مثال مرزا غلام احمد کی ذلی نبوت کی ہے۔ قرآن کریم نے واضح اعلان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخری فرد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے خزانے پر ہمیشہ کے لیے مہر لگا دی گئی۔ اب کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اس مہر کو توڑنے کی جرت کرے، لیکن مرزا غلام احمد نے کہا کہ میں نے سیرت صدیقی کی کھڑکی سے گزر کر نبوت پائی ہے، اور مجھ پر ذلی طور پر نبوت محمدی کی چادر ڈالی گئی، لہٰذا میرے دعوی نبوت سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی۔ نعوذ باللہ، یہ در حقیقت قرآن اور شریعت کے ساتھ تمسخر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے واضح فرمان کے مقابلے میں الفاظ کا ایسا کھیل ہے جس سے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذلیت، بروز، سیرت صدیقی اور اس طرح کے الفاظ صرف دعوی نبوت پر پردہ ڈالنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ یہ تعویلیں اور لفظی چالیں نئی نہیں۔ باطل پرست گروہ ہمیشہ سے اپنے نظریات کو بچانے کے لیے ایسے ہی خوشنما الفاظ کا سہارا لیتے آئے ہیں۔ آئیے تعصب سے نہیں، قرآن اور ختم نبوت کے واضح عقیدے کی روشنی میں فیصلہ کیجیے، کیونکہ ایمان کے معاملات میں الفاظ کے جال نہیں، حقیقت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔